بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کے سرکشیاں، نافرمانیوں اور مشرکین حرکت حد سے زیادہ تجاوز کر چکی۔ ہر طرف ظلم و جبار، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کے ذریعے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا کہ اپنی ان حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تجویز کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم کلامات کا ایک ظالم و سفیک بادشاہ جس کا نام بختر نصار تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی طوفان کے راستے کی حکومت کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زیادہ علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بختر نصار نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح کابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت 9 عمر تھے۔ بختار نصار کے حکم پر اس کے خون خوار فوجوں نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقالیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم و شان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ کہلی عثمانیہ میں موجود وسائل و اکاز اور نایاب و ناب کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جس میں تورات کے اصل نصاب بھی تھے۔ نص تابوت بھی کہیں غائب کر دیے گئے۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جبار بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی، یعنی خراب کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کے ساتھ بابل میں قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو موضبانہ نبوت پر سرفراز فرمایا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی عصائی سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نام و نشان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب اللہ تعالیٰ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا اس نے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیل روایت میں ہے کہ جب وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شباب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تورات مقدس عطا کر کے فرمائی۔ جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مستحانہ اظہار کیا اور ان کے قبیلوں میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت اور عقیدہ غلوظ اور غم گیری میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اور یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی رسائی کرنے لگے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے گا، یہ کہاں بھٹکے پھرتے ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ فرمان الہی کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودیوں نے کیوں کہا؟ عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی، جس پر انہوں نے کہا موسیٰ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکے اور پیش کر سکے۔
جبکہ عزیر علیہ السلام ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھی اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے ہیں۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کے قائل ہوئے گے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اسحاق بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بڑے نادان نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں اناج اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور بھی چھوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے منشراب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھیں تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرش پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے خواستہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریقوں اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات نمودار ہوئے اور بیت المقدس میں پھر آباد ہو کر پر نور شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتوں نے پوچھا، آپ علیہ السلام یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرماتے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنا کھانا پانی کو دیکھا جو بالکل بدلا تک نہیں تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کھانا پانی کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح اناج اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر ران، چربی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکال کر کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ باکار پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پرانے محل میں واپس پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محل میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور لاچار بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کی رہائشہ کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر علیہ السلام کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں
اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر علیہ السلام ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام تو بڑے مستحب اور ولدیت تھے۔ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ علیہ السلام عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنا دستہ مبارک اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ لاچار بھی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دیں۔ بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محل میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بختر نصار نے تورات کے سارے نصان جلا دیے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بختار نصار کے ایام میں تورات کے ایک اصلی نصیحت کو دفن کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڈھا کھودا تو تورات نکلی، جس کے ورق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسرا آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس آیت کی حقیقت کے سمت بن گئے اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ علیہ السلام جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو بوڑھے لگتے تھے اور آپ بالکل جوان، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی اور 100 سال بعد پھر اٹھے تو پھر وہی عمر تھی۔ مصرفینوں کے مطابق آپ علیہ السلام کا قبر عطات دمشق میں ہے۔